کے جذبات کو جو ہے وہ ابھارنا، لوگوں کو سڑکوں پر جو ہے وہ جذباتی تقریریں کر کے لے کے آنا، اور جو ہے وہ خاص طور پر پنجاب کے اندر جو ہے وہ حالات کو خراب کرنے کی کوشش کرنا، یہ جو ہے یہ ایک روٹین ہے۔ لیکن آپ ایک بات کو ضرور جو ہے وہ اکنالج کریں گے کہ پنجاب حکومت نے کسی بھی جو ہے وہ جگہ طاقت کا استعمال نہیں کیا، اور نہ پنجاب حکومت جو ہے وہ طاقت کا استعمال کرنے پر بلیو کرتی ہے۔ اب ایک آج جو امپورٹنٹ چیز ہے جس کے اوپر میں آپ سے گفتگو کرنا چاہ رہی تھی، وہ ہے کہ ہمارے کسان بھائی جو ہیں ان کے بہت سارے تلخ اور تند و تیز قسم کے بیانات جو ہیں وہ آ رہے ہوتے ہیں، اور ہم جو ہے وہ باتوں پر نہیں عملی اقدامات پہ یقین رکھتے ہیں، اور کسانوں کا نام استعمال کر کے کسانوں کی جو ہے وہ اس پلیٹ فارم کو استعمال کر کے جو سیاست کی جاتی ہے، ویسے تو خیر اب ہر جگہ پر مختلف ایشوز کو بنیاد بنا کر سیاست کرنے کی کوشش کی جاتی ہے، اور وہ ایشوز ان پہ سیاست نہیں کرنی چاہیے، ان پہ بھی سیاست ہوتی ہے ہمارے ملک کے اندر۔ تو جو کسانوں کا ایشو ہے اس کے اوپر جو ہے وہ اس کو تڑکا لگایا جو بلاول بھٹو صاحب نے۔ انہوں نے ایک بہت تند و تیز قسم کی تقریر فرمائی، اور اس پہ انہوں نے پنجاب کے کسانوں کے بارے میں بات کی، اور میری پارٹی کے بارے میں بہت تلخ جملے جو ہیں وہ انہوں نے استعمال کیے۔ میں تو بہت مؤدبانہ طریقے سے، بہت مائلڈ الفاظ میں اگر میں کوئی سوال بھی پوچھ لوں تو وہ توہین ہو جاتی ہے، لیکن آپ جلسے جلوسوں میں کھڑے ہو کر آپ جو ہے وہ کوئی بھی زبان استعمال کریں، ہمارا کمال ظرف یہ ہے کہ ہم اس کو اسی طرح جواب اس کا نہیں دیتے۔ لیکن بلاول بھٹو صاحب کو میرا خیال ہے کہ جن لوگوں نے بھی انہوں نے شاید پنجاب کی جو کسانوں کے حوالے سے جو پالیسیز ہیں وہ ان تک نہیں پہنچی، تو میں نے سوچا کہ میں ان کو جو ہے وہ کچھ چیزیں ان کے معلومات میں بھی اضافہ ہو جائے گا، اور پبلک ایٹ لارج جو ہے اس کو بھی پتہ چل جائے گا کہ پنجاب جو ہے اس نے جو گندم کا خاص طور پر ایک جو ایشو بنایا گیا اس وقت، اس کے اوپر پنجاب حکومت کیا کر رہی ہے۔ پہلی تو بات یہ ہے کہ ایک بات یہ دیکھنے کی ہے کہ پنجاب کے کسان کا تو یقیناً خیال آیا، پنجاب کے کسان پہ بات بھی ہوئی، سندھ کے کسان پہ کسی نے بات نہیں کی۔ کیا سندھ کے اندر امدادی قیمت جو ہے اس کا اناؤنسمنٹ ہو گیا ہے؟ کیا سندھ کے اندر جو ہے وہ گندم خریداری حکومت نے شروع کر دی ہے؟ اور کیا وہاں کا جو کسان ہے اس کے لیے کوئی کسان کارڈ کی شکل میں کوئی چیز موجود ہے؟ جو چیف منسٹر صاحبہ نے ایک بہت بڑا پیکج کسان کو دیا، جس کے اندر پچھلی دفعہ غالباً 2900 سے 3000 روپے کی تقریباً قیمت جو ہے وہ گندم کی جو ہے وہاں تک پہنچی تھی، اور اس دفعہ جو ہے وہ جو ایک پالیسی ہے اس پالیسی کے تحت حکومت نے اگر خود گندم نہیں خریدی تو اس نے لاوارث نہیں چھوڑا ہے پنجاب کے کسانوں کو، اس نے پرائیویٹ سیکٹر کے ذریعے جو گندم کی خریداری ہے اس کو میک شور کیا ہے، اور اس کو میک شور کرنے کے لیے جو اقدامات ہیں وہ میں آپ تک پہنچانا چاہتی ہوں، اور شاید اسی توسط سے جو ہے وہ بلاول بھٹو صاحب تک بھی پہنچ جائیں۔ 109 ارب روپے کا مجموعی پیکج ہے جو چیف منسٹر صاحبہ نے دیا ہے، جو 2900 3000 کی میں قیمت کا آپ کو کہہ رہی تھی کہ جو پچھلے سال ہوئی تھی، اس دفعہ 5000 پر ایکڑ جو ہے ہر جو گندم اگانے والا کاشتکار ہے اس کو 5000 پر ایکڑ کے ذریعے جو ہے وہ رقم ملے گی۔ اب یہ آپ نے اس ہاتھ سے 3000 جو ہے وہ نہیں دیا، لیکن دوسرے ہاتھ سے 5000 پر ایکڑ اس کسان کو جو ہے وہ پرووائڈ کیا جائے گا، اور اس کے ساتھ ساتھ 25 ارب روپے کی جو ہے وہ ویٹ فارم سپورٹ پروگرام اس کو جو ہے وہ کہا جا رہا ہے، 25 ارب روپے کا پروگرام ہوگا یہ۔ اس کے ساتھ ساتھ جو 5 ایکڑ کے جو ہمارے کاشتکار ہیں ان کو 25,000 روپیہ جو ہے وہ ملے گا، اور اس کے ساتھ ساتھ جو اگر گورنمنٹ نے خریداری نہیں کی تو اس کے ساتھ جو نجی طبقہ ہے، نجی جو شعبہ ہے ہمارا، فلور ملز جو ہیں، ان کو میک شور کیا گیا ہے کہ فلور ملز گندم کی خریداری ہر صورتحال میں کریں، اور اس کے اوپر باقاعدہ کیبنٹ کا جو ایک سرکولیشن کے ذریعے کیبنٹ سے فوری طور پر ایک جو ہے وہ منظوری لی گئی کہ فلور ملز مالکان کو پابند کیا گیا ہے کہ وہ اپنے سٹاک کا 25% جو ہے وہ یقینی بنائیں
اور ان کے پاس جو ہے 25% ان کو خریداری اپنی جتنی بھی ان کی کیپیسٹی ہے اس کے مطابق وہ کرنی ہے، اور وہ سٹاک ہر وقت ان کو اویلیبل رکھنا ہے. تو وہ جو گندم ہے وہ فلور ملز جو ہے وہ ان کے ذریعے خریداری ہوگی. اس کے ساتھ ساتھ بینک آف پنجاب کے ذریعے جو ہے وہ 100 ارب روپے کی کریڈٹ لائن جو ہے وہ کاشتکاروں کے لیے چیف منسٹر صاحبہ نے اناؤنس کی ہے، اور یہ بینک آف پنجاب جو ہے یہ 100 ارب روپے کی کریڈٹ لائن کے ذریعے کاشتکاروں کو جو ہے وہ فیسیلیٹیٹ کرے گا. اس کے ساتھ ساتھ جو کسان کارڈ چیف منسٹر صاحبہ کا ایک فلیگ شپ پروگرام ہے، اس کسان کارڈ کے ذریعے ابھی تک جو ہے 55 ارب روپے سے زیادہ کی جو ہے وہ خریداری کاشتکار کر چکے ہیں. اور یہ خریداری انہوں نے اپنی گندم کی جب گندم لگائی اس سے پہلے کی، اور اب جب وہ اگلی فصل کی طرف جائیں گے ان کو پھر 1.5 لاکھ روپیہ جو ہے وہ دوبارہ ملے گا. تو یہ ایک کنٹینیوس ایک سرکل چلے گا جو ہر ایک فصل کے بعد ان کو 1.5 لاکھ روپیہ جو ہے وہ پرووائڈ کیا جائے گا. اس کے ساتھ ساتھ جو گندم کے کاشتکار ہیں ان کو 9,500 ٹریکٹر جو ہیں وہ دیے گئے ہیں، جس کے اوپر 10 ارب روپے کی سبسڈی دی گئی ہے. اور یہ 9,500 جو ٹریکٹرز ہیں ان کو اگلے سال ڈبل کرنے کا جو ہے وہ چیف منسٹر صاحبہ کا پروگرام ہے. انشاءاللہ اس کو اگلے سال ڈبل کیا جائے گا. اس کے ساتھ ساتھ گندم کے جو کاشتکار ہیں ان کو 1000 ٹریکٹر فری آف کاسٹ 2.5 ارب روپے کی لاگت سے، یہ میں جو ہے یہ کروڑوں کی لاکھوں کی بات نہیں کر رہی، جتنے بھی جو ہمارے گندم کے کاشتکار ہیں یا کسان ہیں ایز اے ہول، اربوں روپے کے پیکیجز جو ہیں ان کے لیے اناؤنس کیے گئے ہیں. اور اب یہ 1000 ٹریکٹر جو گندم جنہوں نے لگائی ان کو انسینٹیو کے طور کے اوپر 2.5 ارب روپے کے ٹریکٹر جو ہیں وہ فری آف کاسٹ جو ہے وہ دیے گئے. اس کے بعد ان کو ٹیوبویل کی سولرائزیشن کے لیے 8 ارب روپے کی سبسڈی جو ہے وہ کاشتکاروں کو اپنے ٹیوبویل کے جو ہے وہ سولرائزیشن کے لیے ملی. اس کے ساتھ 5000 سپر سیڈر جو ہیں وہ پرووائڈ کرنے ہیں، جس کے اوپر 8 ارب روپے کی سبسڈی جو ہے وہ دی جائے گی. اس سے آپ اندازہ لگا سکتے ہیں کہ یہ جو پورا ایک پیکج ہے یہ ان کی اپنی گندم یا کسی بھی فصل کی کاشت سے لے کر اس کے جتنے بھی مداخل ہوتے ہیں، پیسٹیسائڈز ہے، فرٹیلائزر ہے، تمام چیزیں ہیں، اور ٹریکٹرز ہیں، ان تمام چیزوں کو جو ہے وہ فیسیلیٹیٹ کیا جا رہا ہے تاکہ ان کی جو لاگت ہے، پیداواری لاگت، اس کو کم کیا جائے. اور دوسری بات یہ بھی میں آپ کو بتاؤں کہ ایک اور چیف منسٹر صاحبہ کا فلیگ شپ پروگرام ہے جس کے اندر خود گورنمنٹ آف پنجاب جو ہے وہ اسٹیٹ آف دا آرٹ جو جدید ترین جو اس وقت دنیا کے اندر جو آلات استعمال کیے جا رہے ہیں ان آلات کو جو ہے وہ گورنمنٹ آف پنجاب خود خریدے گی، اور بغیر کسی منافع کے، بغیر کسی کے وہ جیسے یہ آڑتی کے سے یا کسی بڑے کاشتکار سے بیچارے کرائے کے اوپر جو ہے لیتے ہیں، پھر بلیک میل ہوتے ہیں، کوئی اس کی جو ہے وہ اس کے ساتھ یہ کر لیتا ہے کہ میں تمہاری گندم میں سے اتنا حصہ میرا ہوگا، یا فلانی تمہاری جو ہے وہ روئی میں سے اتنا حصہ میرا ہوگا. تو وہ بغیر کسی بلیک میلنگ کے، اس کو بغیر کسی گورنمنٹ کسی پروفٹ کے، اس کو وہ اپنی فصل کو جو ہے وہ کاشتکاری کرنے کے لیے اس کو جو ہے وہ پرووائڈ کیے جائیں گے، اور وہ اپنا استعمال کر کے اس کو واپس کر پائے گا. اور جو اس کو خریدنا چاہے اس کو بھی سبسڈائزڈ قیمت کے اوپر جو ہے وہ آلات خریدنے کو جو ہے وہ کیا جائے گا. اس میں جو اس وقت جو صوبے میں جنہوں نے سب سے زیادہ گندم اگائی ہے ان کے لیے جو انسینٹیو کے طور کے اوپر جو کاشتکار ہے اس کو، جس نے سب سے زیادہ گندم اگائی ہے، اس کو 45 لاکھ روپے کا 85 ہارس پاور کا ٹریکٹر مفت ملے گا. 45 لاکھ روپے کا جو 85 ہارس پاور کا جو ٹریکٹر ہے وہ سب سے زیادہ گندم جو اگانے والا کاشتکار ہے اس کو فری آف کاسٹ ملے گا. اس کے ساتھ ساتھ جو دوسرے نمبر پہ آئے گا اس کو 40 لاکھ روپے کا جو 75 ہارس پاور کا ٹریکٹر ہے وہ فری ملے گا. تیسرے نمبر پر جو گندم اگانے والا ہے اس کو 35 لاکھ روپے کا 60 ہارس پاور کا جو ٹریکٹر ہے وہ ملے گا. اور اس وقت اگر آپ کوئی ریسرچ کریں یا وہ دیکھیں، اس ہارس پاور کے نئے برانڈ نیو ٹریکٹرز بہت کم، بڑے تو شاید جو کاشتکار ہیں ان کے پاس ہو، کسی چھوٹے کاشتکار کے پاس اس طرح کی فیسلٹی موجود نہیں ہے جو انشاءاللہ تعالی چیف منسٹر صاحبہ دینے جا رہی ہیں. اور ہر ضلع میں جو سب سے زیادہ گندم اگا رہا ہے کاشتکار اس کو 10 لاکھ روپے کیش کی صورت میں، دوسرے نمبر پہ آنے والے کو 8 لاکھ روپے، اور تیسرے نمبر کو آنے والے کو 5 لاکھ روپے. یہ سب کیوں ہے؟ یہ سب اس لیے ہے کہ اگر ہم گندم جو ڈائریکٹلی حکومتیں نہیں خرید سکتی اور کوئی بھی حکومت نہیں خرید سکتی پورے پاکستان کے اندر، یہ کسی کے اوپر تنقید کرنا، جلسوں میں کھڑے ہو کے بڑی باتیں کرنا، تانے کسنا
اور وہ اس کے لیے شاید میڈیا کنزمپشن کے لیے اچھا ہوگا. لیکن میرا چیلنج ہے ان تمام چیزوں کا جس کا ذکر میں نے کیا ہے, وہ کیش پرائزز ہوں, وہ ٹریکٹرز فری آف کاسٹ ہوں, وہ کسان کارڈ کے ذریعے فیسیلیٹیٹ کرنا ہو, ان کو جو ہے وہ کریڈٹ لائن پرووائڈ کرنی ہو, اور EWR ایک نیا سسٹم جو ہے وہ انٹروڈیوس کرایا جا رہا ہے کہ ایک کاشتکار اپنی جو ہے وہ فصل جو ہے وہ لے کے جائے گا بینک کے پاس, 70% ایٹ دا اسپاٹ اس کو جو ہے ایک پرچی ملے گی, اور وہ پرچی کو وہ جو ایک وہ کہتے ہیں کیش اس کی طرح اپنے چیک کی طرح وہ اس کو کیش کرا لے گا, اور باقی 30% جو ہے اس کے لیے اس کو جو ہے وہ اپنی وہ رکھوانے کی اس کے پاس فیسلٹی ہوگی, اور اس کا انٹرسٹ گورنمنٹ آف پنجاب ادا کرے گی. کاشتکار کو 1 روپیہ اس کے اوپر نہیں دینا, وہ بھی گورنمنٹ آف پنجاب جو ہے وہ خود بیئر کرے گی. تو یہ تمام وہ اقدامات ہیں جن کو آج بڑا خیال آ رہا نا پنجاب کے کاشتکار کے جو ہے وہ کندھے پہ چڑھ کے سیاست کرنے کا. میرا سوال یہ ہے کہ آپ بھی تو خریداری آپ نے نہیں کی, لیکن آپ نے ان میں سے کچھ کیا. ایک ہاتھ سے اگر خریداری نہیں ہوئی تو دوسرے ہاتھ سے وہ تمام نقد کی شکل میں, ٹریکٹر کی شکل میں, کسان کارڈ کی شکل میں دوسرے ہاتھ سے وہ کسان کو پرووائڈ کیا جا رہا ہے. اور یہ کسان کی جو چیف منسٹر صاحبہ کا وعدہ تھا, جو چیف منسٹر صاحبہ نے کہا تھا کہ میں اپنے کاشتکار کو اکیلا نہیں چھوڑوں گی, یہ اس کی عملی تصویر ہے. باقی تمام صوبے جو ہیں وہ خاموش تماشائیوں کی طرح جو ہے وہ بیٹھے ہیں, لیکن ان کو پنجاب کے کاشتکار پہ بات کرنے کا بڑا شوق ہے. میں چیلنج کرنا چاہتی ہوں کہ کسی بھی صوبے نے جس نے ابھی تک خریداری نہیں کی, اور وہ جو ہے وہ ان کا کوئی اعلان بھی نہیں آیا, نہ کسی نے امدادی قیمت جو ہے اناؤنس کی ہے, اور نہ کسی نے یہ سب کچھ کیا ہے جو میری چیف منسٹر نے کیا ہے, اس کے باوجود آپ جو ہے وہ اس کے اوپر جو ہے وہ بات کریں تو عجیب لگتا ہے, اور یہ نہیں ہونا چاہیے. اس کے ساتھ ساتھ یہ جو ایک ہمارے روایت ہے کہ ہمیں جو ہے وہ دوسرے پہ جب ہم بات کر لیتے ہیں تو ہمیں یاد نہیں رہتا کہ 3 انگلیاں آپ کے اپنے طرف ہو جاتی ہیں. جو ہمارے پاس جو ہے وہ ہمارے کسان, ہمارا کاشتکار ہمارے سر کا تاج ہے, اور اس کو چیف منسٹر صاحبہ نے وہی سٹیٹس دیا ہے جو ایک سر کے تاج کو دیتے ہیں. اس کو اگر امدادی قیمت جو ہے وہ اس کی اناؤنس نہیں ہوئی, یا اس کو حکومت نے نہیں خریدا, تو میک شور کیا جا رہا ہے کہ اس کو جو نجی شعبہ ہے وہ اس کو خریداری اس کی کرے. اس کے ساتھ ساتھ جو ایک نقل و حمل پہ پابندی تھی کہ آپ جو ہے وہ دوسرے صوبے میں جو ہے وہ دوسرے صوبے کے لوگ جو ہے یا انویسٹر ہے وہ خرید جو ہے وہ نہیں پا رہا تھا, وہ بھی کھول دیا ہے کہ کہیں کا بھی انویسٹر جو ہے پورے ملک میں سے کہیں کا بھی انویسٹر آ کر یہاں سے جو ہے وہ گندم خریداری کر سکتا ہے. اور یہ تمام انیشیٹوز جو ہیں یہ یقیناً ایک کاشتکار کو جو ان کا چیف منسٹر کا اکیلے نہ چھوڑنے کا وعدہ تھا یہ وہ ہے. اور لیکن یہ ہے کہ ہمارے یہاں ہم کسانوں کو جو ہے وہ کسان کا کاشتکار کا درجہ دیتے ہیں. ہمارے پاس کسان مزارے نہیں ہوتے, اور نہ ان کے ساتھ جو ہے وہ مزاروں والا ٹریٹمنٹ ہوتا ہے. بہت شکریہ جی. اچھا میڈم, جو گندم کی فصل ہے یہ ہمیشہ ہمارے لیے بڑی اہم رہی ہے جی, لیکن اب چونکہ صورتحال ایسی ہے شہر لاہور میں کہ پچھلے 20 دنوں سے 15-20 دنوں سے دھرنا ہو رہا ہے, اور آج سیکٹری صحت کے دفتر کا گھرا ہوا ہے, اور وہ 2 گھنٹے آج گندم پہ رہتے ہیں, آج گندم پہ رہتے ہیں. اور ایک بات جو ہے وہ میں اس جو رہ گئی تھی وہ میں بھی ضرور ایڈ کرنا چاہتی ہوں کہ یہ جو تمام انیشیٹو ہے چیف منسٹر صاحبہ کے, یہ ہوگا, ہو جائے گا, اس کو دیکھیں گے, اس کو کریں گے, نہیں ہیں. یہ سب اناؤنسمنٹس جو ہیں یہ ان پلیس ہیں. جیسے میں نے کہا کہ EWR جو نیا ویئر ہاؤس کا سسٹم لا رہے ہیں, جس کے اوپر 70% فوری طور پر اپنی قیمت جو ہے وہ وصول کر لے گا بینک سے, وہ بھی جو جس کا انٹرسٹ جو ہے وہ پنجاب حکومت دے گی. یہ سب بھی اس کے اوپر سرکولیشن کے اوپر اس کی جو ہے وہ منظوری لی چیف منسٹر صاحبہ نے, تاکہ کسی بھی کسان کا جو ہے وہ کوئی نقصان نہ ہو اور کسی کو جو ہے وہ اس پہ پرابلم نہ ہو. لیکن جیسے میں نے کہا کہ جو ہے وہ ہر ٹاپک کے اوپر جو ہے وہ بے شک اپنے جو ہے وہ گھر کے حالات اچھے نہ ہوں, لیکن دوسرے کے جو ہے وہ گھر پہ پتھر مارنے کا ہمارے یہاں ایک برا رواج ہے. وہ ہے آپ نے ایکسپورٹ کی بات کی ہے کہ دوسرے صوبے بھی خرید سکتے ہیں پنجاب سے گندم, جی, تو پہلے بھی بلیک ہوئی تھی اور بڑے مسائل پیدا ہو گئے تھے, تو اس کو روکنے کے لیے کیا اقدامات؟ جی وہ بالکل چیک اینڈ بیلنس ہے جی ہمارا, باقاعدہ طور پر کتنی گندم باہر جا رہی ہے, کتنی جو ہے وہ اس کا پورا ریکارڈ مرتب کیا جا رہا ہے. ہم چیف منسٹر صاحبہ جو ہے اس پہ بہت ویجیلنٹ ہیں, اور یہ بھی آپ کو مجھے بتانے میں بہت خوشی محسوس ہو رہی ہے کہ آپ نے خود ہی آپ سب لوگوں نے رپورٹ بھی کیا کہ آٹے کی قیمت میں بھی پچھلے 2 دن کے اندر مزید کمی آئی ہے. اور لوگوں کو جو ہے دیکھیے ایک طرف یقیناً کسان, اس کا مفاد, کاشتکار کا مفاد
चीफ मिनिस्टर साहबा को बहुत अजीज है, तो दूसरी तरफ जो 13-14 करोड़ लोग हैं जिनकी रोटी सस्ती रखना भी उनकी जिम्मेदारी है, वो भी उनके ऊपर एक जिम्मेदारी है। तो एक बहुत डेलिकेट सा बैलेंस है जिसको वो क्रिएट कर रही हैं कि काश्तकार का नुकसान भी ना हो और रोटी की, आटे की कीमत जो है वो भी इंक्रीज़ ना हो, चूँकि डबल रोटी नहीं खाते, हम सब रोटी खाने वाले लोग हैं और गंदम के ज़रिए ही हर एक का घर बार चलता है। दुनिया को एक बहुत बड़ा चैलेंज जो है वो फूड सिक्योरिटी का है। जी हाँ। ये जिम्मेदारी हुकूमतों की रिस्पांसिबिलिटी होती है कि फूड सिक्योरिटी के इश्यूज को भी देखें। तो क्या हम इस इशू से ऊपर चले गए, हमें फूड सिक्योरिटी का कोई इशू नहीं है इसलिए हमने सारी चीजें मार्केट पे छोड़ दी हैं? नहीं, ऐसा नहीं है। देखिए, फूड सिक्योरिटी का जो हुकूमतों का काम है, बिल्कुल उसको जो है वो मद्देनज़र है। इस वक्त बहुत वाफर मकदार में गवर्नमेंट के पास स्टॉक मौजूद है गंदम का, और वो गंदम का स्टॉक जो है वो, और हमारे पास गंदम जो है वो एक सोने की शक्ल की होती है। सो अपना स्टॉक मेंटेन करना और उस स्टॉक को जो है वो फूड सिक्योरिटी के लिहाज से उसको मेक श्योर करना, यकीनन पंजाब हुकूमत इसके ऊपर पूरी तरह विजिलेंट है। अच्छा मैडम, 30 से 40% ऐसे किसान हैं जो कि किसी ज़मींदार से ज़मीन लेके काश्त करते हैं, लेकिन जो हुकूमत की जानिब से फैसिलिटीज़ दी जाती हैं, ट्रैक्टर दिए जाते हैं, वो ज़मींदार ले लेते हैं, जबकि जो छोटा काश्तकार है वो गंदम भी लगा रहा है, लेकिन वो तमाम अभी कुछ 2 दिन पहले गालिबन जो है वो जब मीटिंग हुई तो उसमें ये इशू टेकअप हुआ कि जो ठेकेदार है, जो छोटा किसान ही होता है, जो ठेके वो ले लेता है और उसको इन फैसिलिटीज़ के अंदर वो काउंट नहीं होता, तो चीफ मिनिस्टर साहबा ने उसके ऊपर हुक्म दिया कि इस हवाले से भी एक प्रॉपर प्लानिंग जो है वो उनके सामने लाई जाए, ताकि वो छोटा काश्तकार जो किसी बड़े काश्तकार की ज़मीन जो है वो आबाद कर रहा है उसको भी इन इंसेंटिव से महरूम ना किया जाए। नहीं, मैंने तनकीद नहीं की, मैंने उनको बताया जो उनको पता नहीं था। पीपल्स पार्टी के जो सिंध सेक्टर है वो जाहिर है कोई धमकियां या पंजाब को लेके बात कर रहे हैं, आप भी हल्की फुल्की मौसीकी पे तनकीद कर रही है, उस तरफ खुल के आप भी जवाब पीपल्स पार्टी को दे रही। कल हमने मजबूरी है मेरी। जो पंजाब चैप्टर है वहां पे आप मुस्कुराते एक दूसरे के साथ एक्सचेंज कर रहे थे और मीडिया के सामने आप लड़ते हैं और वहां पे आप बैठ के हंसते हैं, तो इसका जी, मुझे नहीं पता वहाँ का, चूँकि मैं मुझे उसके बारे में तो इतना इल्म नहीं है, लेकिन देखिए हम कोई किसी की जानी दुश्मन भी तो नहीं है ना कि हम यहाँ पर किसी का सिर फाड़ दें, हमने एक दूसरे के कपड़े फाड़े हुए हैं, ऐसा तो कुछ नहीं हो सकता। उनकी एक पॉइंट ऑफ व्यू है, एक हमारा पॉइंट ऑफ व्यू है, और मैंने आज सिर्फ बिलावल भुट्टो साहब ने जो पंजाब के किसान का जो उनको ख्याल आया था उसके ऊपर उनकी मालूमात में थोड़ा सा इजाफा करने की कोशिश की है। मेरी गलती है कि जो मैं शायद उन तक ये तमाम चीज़ें नहीं पहुंचा सकी, उनको पता ही नहीं चला कि पंजाब में क्या हो रहा है। मुझे वैसे खुशी होगी कि अगर मुझे पता चले कि किसान को जो सिंध वाला है उसको क्या क्या मिल रहा है, तो मुझे बहुत खुशी होगी। इसी तरह जो पंजाब में मिल रहा है किसान को, इस पर उनको भी खुशी होनी चाहिए। ज़रा एक सवाल हो गया, एक सवाल जी जी। खालिद खोकर साहब ने धमकी दी है कि अगले साल किसान 1 एकड़ भी गंदम काश्त नहीं करेगा। अच्छा, उसकी तंजीम की है। अच्छा। खालिद बाट साहब कहते हैं कि मरियम साहिबा ने जो पैकेज अनाउंस किया है उसकी वजह से मार्केट जो है वो क्रैश कर गई है। उसका मकसद सिर्फ उस निजी कंपनी या सरमायादारों को मुनाफा पहुंचाना है जो इस सारे खेल में इन्वॉल्व होंगे, खरीदारी में। कुछ बैंक्स इसमें इन्वॉल्व हैं, उनको फायदा पहुंचाने की कोशिश। देखिए, बात यह है कि चीफ मिनिस्टर साहिबा ने जब ये फैसला किया था कि जो है वो मार्केट के ऊपर छोड़ दिया जाए, तो वो काश्तकार के फ़ायदे के लिए था। ये पूरी दुनिया में कहीं पर भी जो आपकी कमोडिटीज़ होती है ना, गवर्नमेंट्स कभी उसको कंट्रोल नहीं करती। और देखिए, बाकी भी आपकी कमोडिटीज़ हैं, कोई भी कंट्रोल नहीं है, तो फिर वाई गंदम, पहली बात। दूसरी बात यह है कि खालिद खोकर साहब हों, बाट साहब हों, ये बड़े मोहतरम हैं, उनकी अपनी राय है, मैं उसके ऊपर तो उनको वो नहीं कर सकती। लेकिन किसान जो है वो बीजेगा नहीं तो खाएगा कहाँ से, पहली तो बात ये है। और ये जो मैंने जितने भी इनिशिएटिव्स आपको कहे, इससे बड़े किसान को कोई फ़ायदा हुआ हो या ना हुआ हो उसके ऊपर बात हो सकती है, लेकिन छोटे किसान को यकीनन फ़ायदा हो रहा है। जैसे मैंने कहा कि पर एकड़ जो है वो 3,000 रुपया भी अगर प्राइस हो तो 5,000 पर एकड़ चीफ मिनिस्टर साहबा दूसरे हाथ से उसको दे रही हैं। तो ये जो और उसके साथ साथ क्रेडिट लाइंस हैं, जैसे बाकी मैंने चीज़ें बताई हैं, उनको मतलब 45 लाख 60 लाख तक के जो ट्रैक्टर्स हैं फ्री ऑफ कॉस्ट किसी काश्तकार के लिए। 65 लाख का ट्रैक्टर क्या अहमियत रखता है, किसी काश्तकार से पूछिए जाके। फिर नकद इनाम दिए जा रहे हैं हर ज़िले में, पंजाब में नहीं, 2-3 लोग नहीं होंगे, हर ज़िले के अंदर जो पहले नंबर पे आया है उसके लिए कैश प्राइज़ और है, दूसरे नंबर वाले के लिए, तीसरे नंबर के, और हर ज़िले में जितने पंजाब के ज़िला हैं तमाम के अंदर ये कैश प्राइजेस जो हैं ये उनको मिलेंगे। तो ये उनको फैसिलिटेट करने के लिए है। ये अब बाट साहब जो हैं उन्होंने
आई थिंक शायद उन्होंने इलेक्शन लड़ा था पीटीआई की टिकट पे, तो कोई बात नहीं, हाँ वो भाई ने जिन्होंने भी, तो वो उनका प्रॉब्लम है। उनको मैंने जैसे कहा कि वो सीज़न होता है हमारे मुल्क में, सीज़न के मसीहा निकलते हैं और फिर उसके बाद जो है वो अपने अपने घरों पे हंसी खुशी जो है वो बैठ जाते हैं। तो काश्तकार अकेला नहीं है, मरियम नवाज शरीफ काश्तकार के साथ, छोटे काश्तकार के साथ, उनके साथ खड़ी है। और ये सियासत, इसके ऊपर ये पानी के इशू पे सियासत, ये गंदम के इशू पे सियासत, ये करने का हमारे पास टाइम नहीं है। वो काम कर रही हैं, काम पे बिलीव करती हैं, अमली इक़दामात पे बिलीव करती हैं और करके दिखाती हैं। मैंने चैलेंज किया है, किसी और सूबे ने भी अभी तक ना ख़रीदारी की है ना कीमत अनाउंस की है, लेकिन उन्होंने ये सब भी नहीं किया। 110 अरब रुपए का प्रोग्राम किसी सूबे ने नहीं दिया, सिर्फ चीफ मिनिस्टर मरियम नवाज शरीफ के पंजाब के सूबे के अंदर काश्तकार को उसकी हैंड होल्डिंग के लिए 110 अरब रुपए का प्रोग्राम जो है वो दिया गया। शुक्रिया।